یہ کامیابی ہے۔ میرا نوجوان بیٹا ریکارڈ کر کے سنے گا، بس یہی مشن ہے۔ تو حضرات، میں نے جو دعویٰ کیا ہے پہلے دن سے، وہ یہ ہے کہ اللہ سوائے دروازے اہل بیت کے نہ کسی کو سمجھ میں آیا، نہ کسی نے دنیا کو سمجھایا۔ اجازت ہے بات شروع کی جائے؟ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین والسلام علی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بابا سے بلند درود پاک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خدا آپ کی جوانیوں میں، آپ کی زندگیوں میں برکت دے۔ ایک مرتبہ اپنی اور میری حاضری کی قبولیت کے لیے با آواز بلند درود و سلام۔ ایک مرتبہ درود کچھ اس انداز سے کہ اس جگر میں چھپی ہوئی حقیقت آپ کے سامنے آنے کو مچلنے لگے۔ خدا آپ کو کائنات کی ہر نعمت نصیب کرے۔ وجود کفل ہے جس طرح کلید کے ساتھ، جو میرے دوست نئے آئے ہیں توجہ فرمائیے گا جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ وجود کفل ہے جس طرح کلید کے ساتھ ہے، کربلا بھی اسی طرح ہر شہید کے ساتھ۔ تجدید عہد کر رہا ہوں، عزم نو کر رہا ہوں، اپنے عقیدے کو مضبوط کر رہا ہوں۔ میں صدقے جاؤں میرے دن کے دوست بھی میرے سامنے کتنا امتحان لیتے ہیں آپ چیمہ صاحب، میرا خود کی قسم ایسا ہے جی۔ چلیں بس میرا ہے کیا، انہی کا ہے، انہی کا ممبر ہے، جو چاہیں گے وہاں کہوں گا، جو چاہیں گے یہاں کہوں گا۔ توجہ ہے؟ وجود کفل ہے جس طرح کلید کے ساتھ ہے، کربلا بھی اسی طرح ہر شہید کے ساتھ۔ ذکر حسین کر کے ہم بتاتے ہیں زمانے کو کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ لعنت ہونی چاہیے نا جب پھر میں یہ شعر پڑھوں تو آپ اپنا کام کیا کیجئے کہ ذکر حسین کر کے ہم بتاتے ہیں زمانے کو ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یزید کے ساتھ میرے سامنے سارے حسینی بیٹھے ہیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ جو لوگ تھوڑا سستانے آرام کرنے گئے ہیں، بس 5-7 منٹ کا اولا ہے، ابھی سارے لوگ پنڈال میں واپس آئیں گے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کا دوسرا اور مشہور قرآن سورہ ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جب کسی کو جن چمٹ جائے تو اس کے گھر میں پڑی جاتی ہے۔ میں نے کچھ کہا ہے حضور، اگر آپ کی توجہ ہو، جب کسی کو جن چمٹ جائے تو اس کے گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اور جب کسی کے جن نکالنے ہوں تو ہمارے عامل جو ہیں وہ اسی صورت کا ورد کر کے اوپر پھونکا کرتے ہیں۔ خدا کی مشیت دیکھیے، اسی صورت میں جو زبان زد عام ہے، خبص و عام ہے، ہر بندے کی زبان پہ ہے۔ حافظ تو بڑے ہیں ہمارے معاشرے میں، جو ہر مولوی نے یاد کی ہوئی ہے، جن نکالنے کے لیے، جنوں کو دور بھگانے کے لیے، جن پالنے کے لیے۔ توجہ ہے؟ اسی صورت میں خدا پوری دنیا کے مولویوں کو ان کی اوقات یاد دلا رہا ہے اور فرما رہا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ ساری دنیا کے لوگوں غور سے سنو، میں واحد، اکیلا، یکتا، بے مثال، بے نظیر۔ نہ کوئی مجھ سے ہے، نہ میں کسی سے ہوں۔ میں صمد ہوں، میں جبار ہوں، میں قہار ہوں، میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں علیم بذات الصدور ہوں، میں رؤوف ہوں، میں رحیم ہوں، میں خیر الرازقین ہوں، میں احکم الحاکمین ہوں۔ مالک ایک مرتبہ تو بتا کیسے؟ کہتے ہیں اگر قرآن میں نے خود سمجھانا ہوتا تو میں علی کو نعت کے قرآن
के भेजता ही क्यों। मेरे भाई खुदा आपकी जवानी में बरकत दे, पूरी कायनात के इल्म को, पूरी कायनात के इल्म को तौहीद औकात याद दिला रही है। हज़रात तवज्जो रहे, अब कान, दिमाग, आंखें, दिल, जिगर के दरीचे मोहब्बत अली की स्याही के साथ अपने दिल के ऊपर लिखना शुरू करो कि मैं हर मुनाफत अली के जिगर के टुकड़े गखड़ के जीटी रोड के हर जर्रे में बखेर के जाऊंगा आज रात इंशाअल्लाह। तवज्जो फरमा रहे हैं नहीं फरमा रहे। मेरा अल्लाह कहते हैं अगर कुरान मैंने ही समझाना होता तो अली को नातिक़े कुरान बना के मैं भेजता ही क्यों। लो देखो, हर जलसे की जीनत है नारे तकबीर, हर मजलिस की जीनत है नारे तकबीर, हर मिल्लत की जीनत है नारे तकबीर, हर रैली की जीनत है नारे तकबीर, हर जुलूस की जीनत है नारे तकबीर, हर सुन्नी की जीनत है नारे तकबीर, हर शिया की जीनत है नारे तकबीर, हर अहले हदीस की जीनत है नारे तकबीर, हर देवबंदी की जीनत है नारे तकबीर। और कभी कभी तो राम और कृष्ण को मानने वाले भी भोले भाले बन के मुसलमानों में बैठकर लगा देते हैं नारे तकबीर। आपके तवस्सुल से मुकद्दमा इल्म की अदालत में ये रिट कर रहा हूं मैं, सार उठाना मेरी तरफ देखना, ये आपके तवस्सुल से मुकद्दमा जा रहा है। पूरी दुनिया का इल्म मिलकर अपने बापों के इल्म को इकट्ठा करो, अपने दादाओं के इल्म को इकट्ठा करो, अपने खतीबों के इल्म को इकट्ठा करो, अपने मुकर्ररों के इल्म को इकट्ठा करो, अपने मुनाज़िरीन के इल्म को इकट्ठा करो। हर मसलक, हर फिरका, हर तबका की जीनत है नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। अब मैं सवाल करने जा रहा हूं, मैं तालिब इल्म बन के दुनिया के हर मौलवी के सामने हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं, लोगों को बेवकूफ ना बना, मुझे इतना बता, ये जो हर जलसे, जुलूस, मजलिस, रैली की जीनत नारे तकबीर अल्लाहु अकबर है, मुझे बताओ अल्लाहु अकबर का तर्जुमा क्या है। जियो जब तक तुम्हारा जी चाहे, कभी जिंदगी में दुख और गम तुम्हें नसीब ना हो। तवज्जो, तवज्जो, दिल खोलना, जिगर खोलना, आंखें ना खोलूं तो मुझे राजी का गुलाम कौन कहेगा। और आप अभी तक चादरों में रहें तो ये मेरे साथ नाइंसाफी है। और अगर मैं मौलवी का जिगर तोड़ मरोड़ के जीटी रोड पे बखेर के ना जाऊं तो ये मिंबर के साथ नाइंसाफी है। पूरी दुनिया का इल्म मिलकर मुझे ये बता दे अल्लाहु अकबर का तर्जुमा क्या है। टके टके के मौलवी की औकात देख, हर जलसे में सीना तान के या अल्लाह मदद कह के अली की विलायत का इनकार करता है और उसे पता इतना भी नहीं अल्लाह सबसे बड़ा तर्जुमा मान रहा है और मुसलमान ही नहीं है, जर्रे जर्रे पे शिरक कर रहा है। नींदें उड़ गई, आप जाग गए, खुदा आपको सलामत रखे। आप सुन्नी से पूछें, आप शिया से पूछें, क्योंकि मेरी तकरीर बिना तफरीक़े मसलक व मजहब जा रही है। मैंने उस उक़्दे को खोलने की कोशिश की है जो पूरी दुनिया में कामन और मुश्तरक है। अल्लाह सबका एक है। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, बगैर अली के घर के, बगैर मोहम्मद के, बगैर आले मोहम्मद के कोई या अल्लाह मदद का माना समझ ही नहीं सकता, कोई अल्लाह की वहदियत समझ ही नहीं सकता, कोई अल्लाह की अहदियत समझ ही नहीं सकता, कोई अल्लाह की समदियत समझ ही नहीं सकता, कोई अल्लाह की गफूरी को जान ही नहीं सकता, कोई अल्लाह की रहीमी को परख ही नहीं सकता, कोई उसकी अहकमुल हाकमीनी को जान ही नहीं सकता, कोई उसके खैरुल राज़िकीन होने को समझ ही नहीं सकता जब तक मोहम्मद वाले मोहम्मद समझाते रही। तो जिससे भी आप पूछें, आप सुन्नी से पूछें वो भी कहेगा अल्लाह सबसे बड़ा है, आप शिया से पूछें वो भी कहेगा अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं उलमा की बात नहीं कर रहा, ये ज़हन में रहे, ये ज़हन में रहे, मैं आलिम की बात नहीं कर रहा। हैं हर जगह
ہر جگہ سے لوگ ہیں جو حقیقت کی تصویر چھپا رہے ہیں. آپ سنی سے پوچھیں وہ کہے گا اللہ سب سے بڑا. آپ شیعہ سے پوچھیں وہ کہے گا اللہ سب سے بڑا ہے. جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں پیغام لے کے جائیے گا, رات سکون کی نیند سوئیے گا کہ یقین ہو جائے گا وہ مشرک نہیں مسلمان ہیں. سنی سے پوچھیں اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے. شیعہ سے پوچھیں اللہ اکبر کا مطلب تو اللہ سب سے بڑا ہے. میرے برآمدے والوں کوئی ناراضگی تو نہیں ہے مجھ سے. دیوبندی سے پوچھو وہ کہے گا اللہ سب سے بڑا ہے. اہل حدیث سے پوچھو وہ کہے گا اللہ سب سے بڑا ہے. عیسائی سے پوچھو تین مانتا ہے لیکن یہ ضرور کہے گا اللہ سب سے بڑا ہے. قادیانی سے پوچھو وہ کہے گا اللہ سب سے بڑا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نصیری سے پوچھ لو وہ کہے گا اللہ سب سے بڑا ہے. مجوسی سے پوچھ وہ کہے گا اللہ سب سے بڑا ہے. ہندو سے پوچھ وہ کہے گا ایشور سب سے بڑا ہے. توجہ کائنات میں جہاں جہاں آپ کو علم نظر آتا ہے وہاں وہاں جا کے پوچھو, ہر بندہ یہ کہے گا اللہ سب سے بڑا ہے. میرے نبی کے صحابیوں نے اللہ اکبر پڑھا لکھا سمجھا اور میں پھر سے حیران ہوں نبی کے پاس نہیں گئے. نہیں ایسے نہیں, میں سمجھاؤں گا بھی آپ کو. ایک وہ ہے جو صداقت کا تاجدار کہلواتا ہے, ایک وہ ہے ڈنڈی نہیں ممبر کے انتقاضوں کے مطابق کھلے دل سے تسلیم کر میرے جملوں کو, کیونکہ میری آج کی تقریر کوئی عیسائی سن رہا ہے تو مسلمان ہونا چاہیے. جو فرما رہے نہیں فرما رہے. اس گروہ میں جو اللہ اکبر کا مطلب سیکھنے جا رہا ہے اس میں ایک وہ ہے جو صداقت کا تاجدار کہلواتا ہے, ایک وہ ہے جو عدالت کا شاہ سوار کہلواتا ہے, ایک وہ ہے جو سخاوت کا شہنشاہ کہلواتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. ایک وہ ہے جو مفسرین میں سید ہے, سردار ہے. ایک وہ ہے جو نبی کو وضو کروانے کے لیے پانی لیے کھڑا رہتا تھا. ایک وہ ہے جو نبی کی سواری کے اوپر نبی کے بیٹھنے کے لیے چادر مارا کرتا تھا. ایک وہ ہے جو نبی کے نالین لیے 24 گھنٹے آگے پیچھے دائیں بائیں گھومتا پھرتا رہتا تھا. کرو جلیل القدر صحابہ کا. حضرات اب خیانت نہیں ہونی چاہیے. حضرات گرامی جلیل القدر صحابہ کا کرو. علی کے دروازے پہ پھر دستک دی, علی نے بٹھایا اور پوچھتے ہیں مولا کل پوچھنے آئے تھے واحد کیا ہوتا ہے, آج پوچھنے آئے ہیں اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے. آج پوچھنے آئے ہیں اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے. میرے مولا پوچھتے ہیں توجہ توجہ توجہ, اوقات یاد دلانے لگا ہوں. منافقین علی کو پوچھا علی نے کس کام سے آئے ہو, یہ جاننے آئے ہیں اللہ اکبر کا ترجمہ کیا ہے, اللہ اکبر کا فلسفہ کیا ہے, اللہ اکبر کا معنی کیا ہے, اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے. علی نے پوچھا جو آج تک سمجھتے رہے ہو وہ کیا تھا, تو سب نے یک زبان بولا اللہ سب سے بڑا ہے. فرمایا جب تک اللہ سب سے بڑا ہے مانتے رہو گے مشرک رہو گے, مسلمان نہیں. خدا آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. یہ سفر اب میرا شروع ہے. اب میں جا رہا ہوں کوہستان حوالیہ کی ہر چوٹی کو سر کرتا ہوا, اور میں نہیں جانتا ہوں نہیں بھائی کہ آپ کے اس مجمع میں کون حیرت سے آنکھیں پھاڑے صرف مجھے دیکھ رہا ہے اور کس کا دل کھلا ہے کشادہ ہے اور محبت علی کی سیاہی سے میرے جملوں کو لکھ رہا ہے. میرے علی نے کہا جب تک اس کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے سمجھتے رہو گے مشرک رہو گے, مسلمان نہیں ہوگے. یا علی وہ کیوں؟ فرمایا اللہ کو بڑا بھی مان رہے ہو اس کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہو. سب سے بڑا ہے. مثال دوں آپ کو, اللہ سب سے بڑا ہے. پہلے تو سب گنواؤ پھر ان کی بڑائی گنواؤ. اب میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, آپ سارے سمجھدار ہیں. میں کہوں اللہ آدم سے بڑا ہے تو اس کی بڑائی میں آدم بھی آ گئے. میں کہوں اللہ نوح سے بڑا ہے تو اس کی بڑائی میں نوح بھی آ گئے. میں کہوں اللہ ابراہیم سے بڑا ہے تو اس کی بڑائی کے درمیان ابراہیم بھی آ گئے. چلے تو نہیں گئے ہو. جنگل ہے, یہ جنگل ہے کہ علی کے ماننے والے ہیں. نیند تو نہیں آئی, کمزور دل تو نہیں ہے, کوئی دل کا مریض ہو جس کا معدہ خراب ہو بھی سمجھ کے چلا جائے. آدم سے اللہ بڑا ہے تو آدم اللہ کی بڑائی کے درمیان آیا کہ نہیں آیا. نوح سے اللہ بڑا ہے تو نوح اللہ کی بڑائی کے درمیان آئے کہ نہیں آئے. ابراہیم
ابراہیم سے اللہ بڑا ہے تو ابراہیم اللہ کی بڑائی کے درمیان آئے یا نہیں آئے؟ اسماعیل سے اللہ بڑا ہے تو اسماعیل اللہ کی بڑائی کے درمیان آئے کہ نہیں آئے؟ حضرت یوسف سے اللہ بڑا ہے تو پھر حضرت یوسف اللہ کی بڑائی کے درمیان آئے کہ نہیں آئے؟ حضرت یونس سے اللہ بڑا ہے، سب سے جو بڑا ہے حضرت یونس سے اللہ بڑا ہے تو پھر یونس اس کی بڑائی کے درمیان آئے کہ نہیں آئے؟ حضرت موسیٰ سے اللہ بڑا ہے پھر موسیٰ اس کی بڑائی کے درمیان آئے کہ نہیں آئے؟ عیسیٰ سے اللہ بڑا ہے پھر عیسیٰ اس کی بڑائی کے درمیان آئے کہ نہیں آئے؟ اللہ محمد سے بڑا ہے پھر محمد اس کی بڑائی کے درمیان آئے کہ نہیں آئے؟ آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر سے اللہ بڑا ہے تو ہر پیغمبر اس کی بڑائی کے درمیان آیا کہ نہیں آیا؟ اور دنیا کے تمام مذاہب اس بات میں متفق ہیں، کسی نے اللہ کو بڑا مانتے ہوئے اللہ جیسا کوئی بڑا مان لیا تو وہ کافر ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ابھی نہیں نتیجہ آیا، ابھی آپ اداس ہیں، ابھی آپ پریشان ہیں، ابھی آپ حیرت کدے میں سن اور گم پڑے ہیں اور سمن بکمن ہو کے بیٹھے ہیں۔ ابھی آپ کو باہر نکال رہا ہوں، خدا کی بڑائی کے درمیان جب تک کوئی آئے گا اور اللہ سب سے بڑا ہے ترجمہ ہوتا رہے گا، کوئی مشرک مسلمان نہیں ہو سکتا بلکہ مسلمان بھی مشرک رہے گا۔ اب دامن پھیلایا صداقت کے تاجدار نے بھی، عدالت کے شہنشاہ نے بھی، سخاوت کے شہسوار نے بھی، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نبی کے چاروں طرف خدمت کی نیت سے، جھاڑوؤں سے نبی کے قدموں کی خاک چاٹنے والوں نے علی کے سامنے دامن سوال پھیلا دیا۔ زمانہ جن کو اپنے امامے کا تاج بنا رہا تھا وہ علی کے سامنے اپنی جبین جھکا کے بیٹھ گئے۔ کیا سماعت فرما رہے ہیں حضور؟ اپنی زمین جھکا کے بیٹھ گئے، چولی پھیلا دی۔ مولا پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ ککھن والوں جاگو خدا کے لیے، اور کمزور دل اٹھ کے ابھی سے چلا جائے۔ نئی چیمہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کے اس بیدار اور عالی معیار اور خوبصورت باضمیر حسینی مجمع میں اللہ اکبر کا مطلب جو اللہ سب سے بڑا مانے وہ مشرک ہے، مسلمان نہیں۔ علی نے فرمایا سنو میرے رسول کے صحابیوں، سنو شمع رسالت کے پروانوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول حق کہنے والوں کے امیروں، اماموں، سربراہوں، سنو جو اللہ کو سب سے بڑا مانے وہ مشرک ہے، مسلمان نہیں۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ علی کا جو اللہ ہے اس کے اللہ اکبر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ ہر تعریف سے بڑا ہے۔ اللہ ہر تعریف سے بڑا ہے۔ حضور توجہ ہے، ہم تعریف کیا کرتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی ہے، وہ حی سے بڑا۔ بساط دیکھ اس ٹکے ٹکے کے مولوی کی، اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ اکبر۔ میں روک کے ایک جملہ کہوں، ناراض نہ ہونا، میرے مولا علی کا ایک فکرہ ہے، لوگ اللہ کو سمجھنے چلے ہیں، قرآن کی آیتوں کی فہم حاصل کرنے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، سنیے گا، اور میں سوال کر رہا ہوں پوری دنیا کے مولویوں سے۔ نہیں بھائی، میرے مولا علی کا ایک جملہ ہے نہج البلاغہ میں، میرے مولا فرماتے ہیں مرد غیرت مند ہو تو مومن ہے، عورت غیرت مند ہو تو کافر ہے۔ چپ، آگے چاروں طرف۔ اس کا ترجمہ تشریح صبح مولویوں سے پوچھ کے آنا۔ میں نے صرف یہ سمجھانا تھا کہ جو علی کا ایک فکرہ نہیں سمجھ سکتے، وہ پیچھے والوں مجھ سے کوئی ناراضگی ہے؟ اشرا پڑھا جا رہا ہے، اس ایک فکرے کے اوپر پڑھا جا سکتا ہے حضور اگر پڑھنا چاہے بندہ تو۔ اس ایک فکرے کی میں نے حیران کرنے کے لیے فکرہ نہیں بولا۔ اور آپ تو میرے گھر والے ہو، آپ تو میرے اہل بیت سے ہو، توجہ ہے؟ آپ وہ ہو جنہوں نے مجھے ظلمت سے نکال کر نور میں کھڑا کیا۔ آپ وہ ہیں جنہوں نے مجھے 15-16 فٹ کی لمبی اور بھاری پگ سے نجات دلائی ہے، خدا کو سلام
तारीफ से बड़ा है। किसी ने कहा वो सुबहान है, वो सुबहान से बड़ा। किसी ने कहा वो रहमान है, वो रहमान से बड़ा। किसी ने कहा वो हई है, वो हई से बड़ा। किसी ने कहा वो कय्यूम है, वो कय्यूम से बड़ा। किसी ने कहा वो जिंदा है, वो जिंदगी से बड़ा। तवज्जो फरमा रहे नहीं फरमा रहे? किसी ने कहा अहद है, वो अहद से बड़ा। किसी ने कहा वाहिद है, वो वाहिद से बड़ा। किसी ने कहा इलाह है, वो इलाह से भी बड़ा। किसी ने कहा गफूर है, वो गफूर से भी बड़ा। किसी ने कहा रहीम है, वो रहीम से भी बड़ा। किसी ने कहा अहकमुल हाकिमीन है, वो अहकमुल हाकिमीन के लफ्जों से बुलंद है। तवज्जो फरमा रहे हैं हुजूर? किसी ने कहा अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, तो वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर के लफ्जों से भी बड़ा है। किसी ने कहा खैरुर राज़िकीन है, तो वो खैरुर राज़िकीन के लफ्जों से भी बड़ा है। मालिक मालिक मालिक। फिर मैं हैरान हो गया, मैं परेशान हो गया। मैंने दहलीज़े अली को अपनी इस जुबान से चाटा और झोली फैला के कहा मौला कुछ दे दीजिए कि मुझे दखन वालों को तौहीद समझानी है। आज तीसरा दिन है तो जवाब आता है ना तेरा गाजी की गुलामी में है। परेशान नहीं होना, इल्म हमारा, जुबान तेरी, जो जी चाहे बोल, ताईद हासिल होगी। तवज्जो रे तवज्जो। लोग अल्लाह को समझने चले हैं, लोग मौला को समझने चले हैं, लोग खालिक को समझने चले हैं, लोग मालिक को समझने चले हैं, लोग हई को समझने चले हैं, लोग कय्यूम को समझने चले हैं, लोग गफूर को समझने चले हैं, लोग रहीम को समझने चले हैं, लोग जब्बार को समझने चले हैं, लोग कहार को समझने चले हैं और अली के दरवाजे के बगैर चले हैं। तो सबके ऊपर इल्म हंस रहा है, इल्म मुंह चढ़ा रहा है उनका, जहालत ताज पहना रही है उनके सर पे। अल्लाह रहीम से बड़ा, रहीम से बड़ा, गफूर से बड़ा, करीम से बड़ा, अहकमुल हाकिमीन की शान से बड़ा, खैरुर राज़िकीन की शान से बड़ा, जब्बार की शान से बड़ा, कहार की शान से बड़ा। अब मैं पूछूं, मैंने कल जुमला कहा था, कितना याद है आपको? अल्लाह ने, मेरे इमाम सादिक ने कहा, अल्लाह ने जब अपना ज़ाहिर बनाना था तो अली बनाया, जब बातिन बनाना था तो मोहम्मद बनाया। अब वो गफूरी से भी बड़ा, वो रहीमी से भी बड़ा, वो हई से भी बड़ा, वो कय्यूम से भी बड़ा, वो जब्बारी से भी बड़ा, वो कहारी से भी बड़ा। मालिक भी तेरी जब्बारी समझूं तो कहां से, तेरी कहारी समझूं तो कहां से, तेरी गफूरी समझूं तो कहां से, तेरी रहीमी समझूं तो कहां से, तेरी करीमी समझूं तो कहां से, तेरी खालकियत समझूं तो कहां से, तेरी वहदियत समझूं तो कहां से, तेरा वजूद समझूं तो कहां से, तेरी अहदियत समझूं तो कहां से, तेरी समदियत समझूं तो कहां से? तो अली बोलेगा जैसे मैं गफूर वैसे वो गफूर, जैसे मैं जब्बार वैसे वो जब्बार, जैसे मैं कहार वैसे वो कहार। बहुत मुश्किल थी, अभी मैं आसान कर रहा हूँ। खुदा आपको सलामत रखे। देखो मेरी तरफ देखना, मैं मिंबर पे खड़ा हूँ, ठीक है जी। यहाँ नहीं भाई एक शीशा लगा दिया जाए, आईना लगा दिया जाए, या आजकल स्क्रीनों का रिवाज है बड़ा, तो मेरी इसी तकरीर को स्क्रीन पे चला दिया जाए कहीं पे भी, यहाँ सामने। आप में आधे मुझे देख रहे हो, आधे स्क्रीन को देख रहे हो। मैं करूं वो जो उसमें तस्वीर नजर आ रही है वो भी करेगी। जो है नहीं है, मैं कहूं क्या बात है, वो भी कहेगी वाह बात है। मैं कहूं क्या बात है, वो भी कहेगी वाह क्या बात है। मैं बास्केट उतारूं, वो भी उतारेगी। मैं पानी पीऊं, मेरी तस्वीर भी पिएगी। क्या है वो? मेरा बातिन नहीं है। अल्लाहु अकबर। वो मेरा बातिन नहीं है, वो मेरा जाहिर है, और मेरी हकीकत भी नहीं है, मेरा अक्स है। हकीकत ये खड़ी है, अक्स आपको शीशे में से नजर आ रहा है, तो मैं यहां से नाक चढ़ाऊं तो अक्स भी चढ़ाएगा कि नहीं? मैं यहां से कहूं ओए मौलवी तो अक्स कहेगा कि नहीं ओए मौलवी? मैं यहां से कहूं या हुसैन मौला तो अक्स भी कहेगा कि नहीं या हुसैन मौला? तवज्जो है, अल्लाह हकीकत है, अली अक्स है। वो कहेगा मैं जब्बार हूं तो वो बोलेगा मैं जब्बार हूं, वो कहेगा मैं कहार हूं तो ये बोलेगा मैं कहार हूं, वो कहेगा मैं गफूर हूं,
میرا دل کر رہا تھا آپ کے نعروں میں نہیں بھی ممبر چھوڑ کے بھاگ چلوں. یقین کیجئے مجلس ہو گئی ہے. اب مجھے مقدمہ پیش کرنا ہے اپنا, کہیں تو کر دوں. سارے لوگ چاہتے ہیں, بھوک مٹ گئی ہے ان کی, اب انتظار کی قیمت مل گئی ہے نا. ہاں اب مقدمہ ہے میرا, میں نے وہ مقدمہ دینا ہے آپ کو. تو سمجھ گئے آپ عکس کو, سمجھ گئے آپ ظاہر کو, سمجھ گئے نا. تو اللہ ہے ہر تعریف سے بڑا. ٹھیک ہے جی. اب میں متصل ہو رہا ہوں اپنے مولا کے خطبے سے جو کل میں نے شروع کیا, نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 4, کوفے کے ممبر سے. آپ نے بیگانے جگانے سب کے درمیان میں علی نے خطبہ دیا. توحید دعویٰ میرا بھی وہی ہے کہ ان کے بغیر توحید کسی کی سمجھ میں آتی ہی نہیں. ٹھیک ہے. کل میں نے کبریائی کا غلاف سمجھایا تھا آپ کو, لا شریک ہونا سمجھایا تھا. آج میں اس سے تھوڑا سا اوپر جانے لگا ہوں, توجہ ہے نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھیے ہمیشہ, آج سے جنت کی دعا مانگنا چھوڑ دیجئے. خدا آپ کو سلامت رکھے, ناراض تو نہیں ہو گئے. ہر دعا مانگو, جنت کی دعا نہ مانگو. ٹھیک ہے. ملا کی پھوپھی کی جاگیر ہے, لے جائے, ہمیں نہیں چاہیے. خدا کی قسم ہمیں نہیں چاہیے. یار میں دکھاؤں نا کتاب سے تو میں آپ کا مجرم ہوں. میرے شجرے میں شک کرنا تمہارا حق ہے. توجہ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے؟ میرے مولا علی سے پوچھا حضرت مالک اشتر نے, یا علی جو آپ کا محب ہے, پلیٹ فارم بھی تو لانا ہے نا, سطح بھی تو ذہن کی اتنی بلندی پہ لانی ہے, جو آپ کا محب ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں میرا چاہنے والا. کتاب کا نام سوائق محرکہ, لکھنے والا سنیوں کا دادا, ہمارا دادا. علم میں, اہل سنت کے علم میں دادا جان ہمارے علامہ ابن حجر مکی شافعی. کتاب حسن شاہ جی کے توسل سے میری لائبریری میں موجود, پریشان نہیں ہونا. میرے مولا سے مالک اشتر نے پوچھا, مولا آپ کے محب کی نشانی کیا ہے؟ اور تیرا معیار ہی اور ہے, مولوی کا معیار ہی اور ہے. مولوی کی انتہا جنت ہے, تو جنت کو ٹھوکر پہ بھی نہیں سمجھتا. کمال ہو گیا یار. دنیا ہمیں پاگل کہتی پھرتی ہے, دنیا ہمیں کافر مشرک کہتی پھرتی ہے, اور ہم ابھی تک جنت کے چکروں میں ہی پڑے ہیں. سنا مجھے مولا کے خطبے کا جملہ کہہ کے ممبر چھوڑنا ہے. اپنے ذوق کو ماؤنٹ ایورسٹ جتنی بلندی پہ لے جاؤ. میرا علی نے کہا مالک غور سے سن, آج سے چاروں طرف دیکھنا, جو میرا چاہنے والا ہے وہ جنت مانگتا نہیں, جہاں چلتا ہے جنت وہیں بنا دی جاتی ہے. اب میرا جگر پھٹ جائے گا اگر میں نے یہ جملہ نہ کہا. تیرے اور میرے امام علی نقی نے, درود پڑھو بابا سے بلند, لوگ اکٹھے ہو کے آگے مولا جنت چاہیے, جنت چاہیے, جنت چاہیے. میرے مولانا علی نقی نے کسی کو جنت کا پروانہ نہیں دیا, کسی کو تنویر نہیں دی, کسی کو جنت کی شمع چلتی ہوئی دکھائی نہیں. سبز باغ دکھانا اہل بیت کی شان کے خلاف ہے, توجہ ہے نہیں ہے. میرے امام نے خطبہ دیا, خطبے سے ایک جملہ, جہاں جہاں بیٹھے ہو, جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, میری ملت کا ہر بیٹا, میری ملت کی ہر بیٹی گود میں دودھ پلاؤ تو میرا یہ جملہ دہرانا. تیرے اور میرے امام علی نقی نے جو جملہ کہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَوَضَا حُبَّنَا مَنْ وَضَا حُبَّنَا وَتَبَرَّا عَدُوَّنَا کَانَ مَعَنَا. کہا ہے ہمارا رزق کھا کے ہمیں سے جنت کا مشورہ مانگنے والوں, یا ہمیں سے جنت کی جاگیر طلب کرنے والوں, جس نے ہم سے محبت کی, ہمارے دشمن سے دشمنی کی, وہ جنت میں نہیں اللہ کی مشیت کے پردوں میں ہمارے ساتھ
जी चाहे जियो, कब्र में भी फरिश्तों के सामने अली हक के नारे लगाने वालों तवज्जो है? तवज्जो है नहीं है? जिसकी जन्नत जागीर है ले जाए, हमें नहीं चाहिए। हाय हाय, मैं रुक के आ गया वहां, नाराज तो नहीं है? मेरा जी कर रहा है मैं पहले प्लेटफॉर्म बनाऊं फिर लफ्ज बोलूं। नहीं भाई, नाराज तो नहीं होंगे? सुबह मेरी सरजरश तो नहीं होगी? पक्की बात है ना? तो फिर मैं कहने लगा हूं, तवज्जो रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अली ने नबी की बारगाह में हाजिरी दी, मेरे आका मिंबर पे बैठे हैं। फिर मेरे दादा जान हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफई रहमतुल्लाह अलैह, मैं तस्लीम कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे दादा जान, मेरे अकीदे के दादा जान हजरत इमाम किबला, मैं नाराज नहीं कोई होए, मैं अदब कर रहा हूँ, उनका यकीन करें। मैं उनकी अहमियत के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मेरे अहले सुन्नत भाई, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, मेरे अहले सुन्नत भी हवाला ले जाए, कहेंगे तो मैं कल किताब ला के दिखा दूंगा। किताब लिखी है उन्होंने जो अरबी में है, अब उसका उर्दू तर्जमा हो चुका है, वो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों ने उसका उर्दू तर्जमा किया है। और क्या मीठा मीठा उर्दू तर्जमा किया है, ठंड पे आ गई किताब पढ़ के। हुजूर तवज्जो है नहीं है? बैठे हो, चले तो नहीं गए? जिंदा हो, सुन रहे हो कि सुन हो गए हो? मौलवी का जिगर बिखरता नजर आ रहा है चारों तरफ के? अभी नहीं, अभी बिखरना शुरू हुआ है। लो देखो, अभी आधा बिखर जाएगा, आधा रह जाएगा। वो खुतबे में मौला के बिखार के मिंबर छोड़ दूंगा। मेरे अली ने जमी असहाबे किबार रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में मेरा नबी मिंबर पे ना जाने क्या कह रहा था। मेरे नबी ने अचानक रुख मोड़ा अली की जानिब, और मेरे नबी ने पूछा, या अली जानते हो क़यामत में अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब कौन होगा? जानते हो क़यामत में अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब कौन होगा? अब अली का मिजाज देख और दूसरा मिजाज खुद समझना। कायनात के इल्म के शहंशाह ने नबी के सामने अर्ज की, अल्लाह हो व रसूल हो आलम, या रसूल अल्लाह आप जाने, आपका अल्लाह जाने। मैं क्या कह रहा हूं यार, खुदा के, या रसूल अल्लाह आप जाने, आपका अल्लाह जाने। तवज्जो है नहीं है? तो अमीर वो होता है जो रसूल के सामने निगाह नीची किए, अदब और एहतराम से कहे आप जाने या आपका अल्लाह जाने। वो नहीं होता, हमें किताब काफी है। सहाबा के मजमे में मेरा नबी कह रहा है, साया अर्श किसको मिलेगा किताब का नाम? लिखने वाले अल्लामा जलालुद्दीन सयूती शाफई, कायनात के नबी ने, अल्लाह के मोहम्मद ने, अल्लाह के हबीब ने, आदम के आका ने, कायनात के सरवर और सरताज ने, मेरे नबी खैरुल अनाम ने, मेरा नबी जब मिसले बशरियत बन के आया, हकीकत अल्लाह जाने क्या थी, मेरे उस नबी ने वमा यंतिकु अनिल हवा की जुबान खोली, नुत्क किया वही इलाही से, और मेरा मुस्तफा ने फरमाया, सारे सुनो, खुदा छांटी करेगा क़यामत में, अल्लाह की आवाज आएगी, जो अली से प्यार करने वाले हैं वो मेरी तौहीद के पर्दे में आओ, जो अली से बुग़्ज़ रखने वाले हैं जहन्नम की आग में जाओ। लो हुजूर चले आइए, अब कूफा के मिंबर पे खतीब मिंबर सलूनी बैठा है, अल्लाह अकबर। और मेरे मौला ने जो खुतबा कहा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे मौला ने फरमाया था, बिनहतदैतु फी ज़ुलुमाए वतसन्नमतुमुल उलिया वबिनन फजरतुम अनिस सरार तौहीद। बैठे हो, चले गए हो? नहीं यार, ऐसे ज्यादती कर रहे हो आप मेरे साथ। वैसे खुदा की कसम अली के लफ्ज पढ़ रहा हूं मैं। ईमान से बताओ, किसी मौलवी के बस की बात है? मौला के खुतबे पढ़ना किसी मौलवी के बस की बात है? मैं आपको क्या बताऊं यहाँ क्या क्या होता है।
بہرحال یہ میری تنہائی کی باتیں ہیں، میں جانوں اور میرے دوست جانیں، آپ سنتے چلیے بس. بنا اہتدیتم فی الظلمات، یہ میں نے کل سمجھایا تھا، جس کو بھی تاریکی سے نور میں لائے ہیں ہم لائے ہیں. جس کو تاریکی سے نور میں لائے ہیں ہم لائے ہیں. اچھا جو لوگ کل نہیں تھے آج ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں ذرا. جو لوگ کل نہیں تھے آج آئے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے، بس اللہ آپ کو خوش رکھے. بس موضوع مل گیا جہاں سے میں نے کل چھوڑا تھا. نہیں میں بھی آ گیا وہاں پہ. اب دیکھو وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے اور میں بھی یہ گیا کہ وہ گیا. میرے مولا نے کہا بنا اہتدیتم فی الظلمات، یہ میں سمجھا چکا، یہ میں آپ کے ذہنوں میں ڈال چکا، گھول کے پلا چکا آپ کو میں جملہ. اگر آپ کو یاد ہو تو پھر دوسرا جملہ بولا وَتَسَنَّمْتُمُ الْعُلْيَا، اور سنا میرا خطبہ سن کر کبھی منہ ادھر پھیرنے والوں، کبھی منہ ادھر پھیرنے والوں، میرے فضائل کا میرا کھا کے بھونکنے والے چاہ لو. توجہ ہے نہیں ہے؟ کائنات کے علم کا شہنشاہ کہہ رہا ہے وَتَسَنَّمْتُمُ الْعُلْيَا، اور دنیا بھر میں، کائنات بھر میں، دنیا کی تاریخ میں کوئی ذرہ ہو یا عرش، کوئی آدم ہو یا عیسیٰ، کوئی موسیٰ ہو یا ابراہیم، وَتَسَنَّمْتُمُ الْعُلْيَا، اور وَتَسَنَّمْتُم کو عربی میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ تسنم عربی میں یہ ہے کسی کے قدموں کو لپٹ لپٹ کے بڑا ہونا. آپ مٹی لے آئیں تھوڑی سی اور اس مٹی کو میرے قدموں کے ساتھ لپیٹ 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 کے مٹی کو بوسے دلا دلا کے آپ کچھ بنا لیں تو عربی میں تسنم ہے. میں صدقے جاؤں علی کی فصاحت پہ جس کی اردو کی تشریح مولوی کے پاس نہیں. کمال ہو گیا بھائی، کمال ہو گیا. اس کی عربی کی تشریح کون کیسے کرے گا؟ جسے علی چاہتا ہے وہ علی کا خطبہ پڑھتا ہے. ابھی اپنے گھر سے اٹھا نہج البلاغہ منبر پہ لاؤ یا جا کے تحقیقیں تصدیقیں کر لینا. خطبہ نمبر 4 پہلی لائن کا دوسرا فقرہ پڑھ رہا ہوں وَتَسَنَّمْتُمُ الْعُلْيَا. پھر میرا علی کہہ رہا ہے ذرہ ہو یا عرش، آدم ہو یا ابراہیم، اسماعیل ہو یا شعیب، یوسف ہو یا یونس، ایوب ہو یا ابن مریم، آدم سے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے قیامت تک، کوئی ولی ہو، کوئی غوث ہو، کوئی قطب ہو، کوئی ابدال ہو، کوئی کلندر ہو، کوئی صحابی ہو، کوئی تابعی ہو، کوئی خلیفۃ المسلمین ہو، کوئی امیر المومنین ہو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی جد الانبیاء ہو، کوئی نبیوں کا پیشوا ابراہیم ہو، یا پوری کائنات کے ابو جان حضرت آدم ہو. وَتَسَنَّمْتُمُ الْعُلْيَا، اور دنیا والوں، علی سے اللہ کا تعارف پوچھنے والوں، آدم سے قیامت تک جس کو بلندی ملی ہے ہمارے قدموں سے لپٹ لپٹ کے بلند. میں نے بڑی کوشش کی، بڑا تہیہ کیا کہ میں قبلہ پہلو ریزی کر جاؤں اس دروازے سے. کیا کروں؟ جہاں حلالیت ہوتی ہے تڑپتی ہے. اور ایک بات اور ہے، علی کا نام لینے کے لیے لفظ شیعہ تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے. یہ اپنا تعارف چھوڑ دیں آج سے، گروہ کی بات کیا کریں، گروہ کی پیروکاروں کی بات کیا کریں. یہ چھوڑ دیں اس لفظ کو، بڑا چھوٹا سا لفظ ہے. علی بہت بڑا، چھوڑ دیں. چلو آسان سیاسی ماحول ہے ہمارے پاکستان کا، تو کہیں پوچھے کس کو ووٹ دیتے ہو، ایک ہی جواب دو، کہو علی کا ووٹ ہے. آسان حل ہے. 1500 سال پہلے بھی علی کا ووٹ تھا، آج بھی علی کا ووٹ ہے. تو یہ تعارف ہو گیا، آج سمجھ میں آ گیا تعارف. تو کہا آدم سے لے کے قیامت تک جس کو بلندی ملی ہے وَتَسَنَّمْتُمُ الْعُلْيَا، ہمارے قدموں سے لپٹ لپٹ کے عظیم بنا ہے.
تک یہ سمجھ ہی نہیں تھی آئی، اور جب میں نے راتوں رات بیٹھ کے اس خطبے کو یاد نہیں کیا، قلعے سے ککھڑ تک میں نہج البلاغہ پڑھتا ہوا آیا ہوں۔ اب مولا کی مرضی ہے وہ جتنا کہلوا لے میں کہہ کے چلا جاؤں گا۔ توجہ رہے جہاں جہاں بیٹھے ہو اپنے دل کا دریچہ کھولو کہ گلاب کے پھولوں کا ہار تمہارے دل کو خوشبو بانٹنے کے لیے علی کے لفظوں کی تشریح میں حجبیری کی زبان سے آ رہا ہے۔ توجہ رہے، سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ مجھے آج تک یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے اپنا نام علی کو کیوں دیا۔ آج لفظ علی پہ غور کر کے پتہ چلا کہ علی کا مطلب ہے مولیہ، بلندی بلندی بلندی۔ خدا نے اپنی بلندی دکھانا چاہی تو ابو طالب کے چاند کو علی بنا کے خطبہ آگے بڑھتا ہے، ٹائم بہت کم ہے، توجہ رہے، جتنا جتنا مقدر ہے کسی کا خطبہ آگے بڑھتا ہے۔ میرے مولا تیسرا فقرہ کہتے ہیں وَبِنَنْ فَجَرْتُمْ عَنِ السَّرَّارِ۔ میرے مولا فرماتے ہیں کائنات کے تمام چھپے ہوئے راز میں نے نہیں، ہم نے کھولے۔ پھر پڑھ رہا ہوں میں، کمزور دل ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ کتنا کچھ جگر بکھرا ہے یا بتائیے گا مجھے؟ تھوڑا سا رہ گیا، تھوڑا سا رہ گیا بھی نہیں بھائی، لوگوں بھی بکھرنے لگا ہے، جاتے ہوئے سڑکوں پہ دیکھ کے جانا۔ وَبِنَنْ فَجَرْتُمْ عَنِ السَّرَّارِ، نہج البلاغہ میں جملہ نہ ہو تو میں یہودی ہو کے مر جاؤں۔ اٹھائیے اپنے گھروں میں جا کے پڑھیے، میرے نبی کی حدیث ہے، جو علی کا بغض لے کے مر گیا یہودی مر گیا۔ میں نے حسن خطابت میں جملہ تو نہیں، حدیث کی روشنی میں کہا ہے۔ اور اگر ترجمے میں ڈنڈی ماروں تو میرے شجرے میں شک کرنا، ککھڑ والا تمہارا حق ہے۔ اور اپنے پروں کو براق معراج سے بڑی پرواز کا عادی بناؤ کہ میں علی کے خطبے کی تشریح کرنے جا رہا ہوں۔ وَبِنَنْ فَجَرْتُمْ عَنِ السَّرَّارِ، کائنات کا ہر راز ہم نے کھولا ہے۔ جب آدم کو نہیں پتا چلا کہ اللہ کیا ہے، ہم نے بتایا ہے۔ چلیے ایسے کر لیتے ہیں، میری نہیں مانتے ہو، جس کو آپ علامہ سمجھتے ہیں اس سے کل پوچھ کے آئیے گا اللہ سے بڑا کوئی سر ہے؟ سر عربی زبان کا، سر کا مطلب راز، اور یہ سر نہیں، یہ نواب نے گیٹ کے بعد مجھے پکڑا ہو قبلہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ سر کی جمع اسرار، اسرار کا مصدر سرار، مصدر تمام رازوں کی ماں، لفظ مولا علی نے، اور آنا نہیں کہا کہ میں نے کھولے ہیں، کہا بِنَنْ فَجَرْتُمْ، ہم نے کھولے ہیں۔ ختم کرنا دوں، توجہ فرما رہے ہیں، ختم شروع کرنے کا موڈ بن رہا ہے میرا آپ کے جذبات دیکھ کر۔ وَبِنَنْ فَجَرْتُمْ عَنِ السَّرَّارِ، براق معراج سے زیادہ بلند پرواز ہوگی تو یہ جملہ سمجھ میں آئے گا۔ تمہارے نعروں میں اللہ جانے میں کہاں گم ہو کے پتہ نہیں کہاں کا کہاں چلا جاؤں، ہو سکتا ہے ممبر پہ تقریر چھوڑ کے چلا جاؤں میں، لیکن اگر میری محنت کی آپ نے قیمت نہ دی تو یقین کرو میں اس ممبر پر آنے پہ ساری زندگی پچھتاتا رہوں گا کہ اگر علی والوں نے علی کا جملہ نہ سمجھا، علی کی تشریح نہ سمجھی، تو پھر میں سمجھوں گا دنیا میں کوئی علی کو پیار کرنے والا زندہ ہی نہیں۔ میں پوچھوں مولا، لوگ تو محمد کو 40 سال کے بعد نبی مانتے ہیں، اور لوگ ربیع الاول کا سارا مہینہ جشن میلاد مناتے ہیں، اور ہر مولوی کہتا ہے نبی پیدا ہوا۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. لفظ کون نہیں تھا, ہم تھے. کیا یاد کرو گے؟ میں پھر اپنے عقیدے کے بہت بڑے نام کا حوالہ پیش کر رہا ہوں علی کے جملے کی تائید میں. اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے ملا علی قاری کی قبر پہ. آمین تو کہتے ہیں. علی کی تائید میں ایک جملہ لکھ گئے ہیں, مولا نے ضرور بچایا ہوگا, یقیناً بچایا ہوگا, میرا ایمان ہے. وہ لکھتے ہیں, لو سنو جملہ, کتاب سنیوں کی نہ ہو, کل سے منبر نہ دینا. ترجمہ سنیوں نے نہ کیا ہو تو مجھے جو کالے چور کی سزا وہ میری. ٹھیک ہے, کتاب سنیوں نے نہ چھاپی ہو تو پھر بھی میں تمہارا مجرم. سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا کہ اب آپ کے دل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ برداشت کر سکیں, مجھے یقین ہے اس بات. ترجمہ سنیوں کے شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے نہ کیا ہو پھر بھی میرا گریبان پکڑا. عربی متن میں کتاب میرے پاس نہ ہو تو مجھے غازی کا غلام کون مانے گا؟ اور پرواز کرو میرے ساتھ, تو شاہین ہے کہ آسمان سے آگے جہاں اور بھی ہے. اقبال کے جملے کو ساتھ لے اور بیٹھو میرے شانوں پہ کہ میں کعبے کا طواف فضا میں بلند ہو کے کرنے لگا ہوں. اللہ اکبر. علامہ ملا علی قاری نے لکھا, ابھی توحید یہ سوچ رہی تھی کہ میں کائنات بناؤں. اسی سوچنے میں سال گزر گئے. ان 12,000 سالوں میں جو توحید کی تنہائیوں کو, توحید کی تشنیوں کی پیاس بجھا رہے تھے, ان کا نام محمد سے لے کر امام زمانہ. تو پھر سمجھ آئی میرے مولا نے کیوں کہا وَبِنَنْ فَجَرْتُ مَنِ السَّرَّارِ, کائنات کا ہر راز ہم نے کھولا ہے. لمبی چوڑی گفتگو پھر صحیح. سب سے بڑے راز کا نام اللہ. وہ ایسا راز ہے جو کھلے نہیں کسی سے. میں انبار لگا سکتا ہوں قرآن کی آیتوں کا, لیکن وقت بچا ہے 2-4 منٹ صرف, لہذا یہ بات اب کل پہ لے جاؤ. ابھی صرف سر سمجھ لو, اللہ راز ہے. اللہ راز ہے. زندہ ہو, سلامت ہو, دل ابھی قائم ہے, کمزور تو نہیں پڑے, پرواز جاری ہے میرے ساتھ یا نہیں؟ پھر میں کہہ دوں جملہ, اللہ راز ہے. ہر راز کا کوئی ہم راز ہوا کرتا ہے. ہم راز ہوا کرتا ہے. جس راز کا ہم راز نہ ہو وہ راز ہی نہیں. اللہ خالق مالک قادر رازق جبار قہار غفور الرحیم. ملا میں تیری کنگ کے صدقے, اللہ سب سے بڑا سر ہے, سب سے بڑا راز ہے. راز کا ہم راز ہوتا ہے. جس راز کا کوئی ہم راز نہ ہو وہ راز نہیں رہتا. تو پھر مجھے کہنے دو علی کی فصاحت و بلاغت کی روشنی میں کہ اللہ راز ہے, محمد ہم راز ہے, اللہ راز ہے, علی ہم راز ہے, اللہ راز ہے, زہرا ہم راز ہے, اللہ راز ہے, حسن ہم راز ہے, اللہ راز ہے, حسین ہم راز ہے, اللہ راز ہے, میرا امام سجاد ہم راز ہے, اللہ راز ہے, میرے امام باقر ہم راز ہے. توجہ فرمائیں, میرا اللہ راز ہے, میرے امام جعفر صادق ہم راز ہے, میرا اللہ راز ہے, میرے امام موسیٰ کاظم ہم راز ہے, میرا اللہ راز ہے, میرا امام علی رضا ہم راز ہے, میرا اللہ راز ہے, میرا امام محمد تقی ہم راز ہے, میرا اللہ راز ہے, میرے امام علی نقی ہم راز ہے, میرا اللہ راز ہے, میرے امام حسن عسکری ہم راز ہے, میرا اللہ راز ہے, میرا امام زمانہ ہم راز ہے. یہی تو وجہ ہے 13 چلے گئے ہیں 14واں آنے والا.
माशाअल्लाह। चीमा साहब सुनिए, हू का आलम तो नहीं है चारों तरफ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बस अब यकीन करो कि अब मैं आपकी तबीयत पे जबर नहीं करना चाहता। बस बहुत हो गया। राज समझ में आ गया? बिस्मिल्लाह। वो सिर है, वो राज है, ये उसके हम राज हैं। क़यामत अभी आनी है, सिलसिला इमामत बाकी है, अल्लाह के राज के खिलाफ है, उसकी सत्तारी के खिलाफ है कि राज तो हो, हम राज ना हो। ये कैसी मंतिक है? ये हो ही नहीं सकता। हर अक्लमंद इंसान का दिमाग इस बात को मान ही नहीं सकता, तस्लीम नहीं कर सकता। तो जब से राज है, आखिरी जुमला, मैं जूं गायब हुआ, जैसे जैसे गायब होने का हक है। चलो क्या याद करोगे? जब से राज है। चलो मजीद आसान किया मैंने। राज जो सबसे बड़ा है उसका नाम है अल्लाह। जब से अल्लाह ने अपनी मार्फत चाही, पहचान चाही, ये चाहा कि मैं जानना चाहूं, ये चाहा कि मैं मानना चाहूं, ये चाहा कि मैं पूजा जाऊं, तब उसने अपना राज खोला और अपने हम राज बनाए। फिर घर वालों में जा रहा हूं जुमला कह के, कल इंशाअल्लाह फिर आऊंगा और मौलवी से पूछ के आना, बगैर दरवाजा अहले बैत के किसी को अल्लाह समझ में नहीं आ सकता। अल्लाह सबसे बड़ा राज, ये 14 हम राज। तो फिर मुझे कहने की इजाजत तो मर्जी तेरी है। मैं अली के खुतबे की रोशनी में इस्तदलाल दे के ये गया कि वो गया। अल्लाह सबसे बड़ा राज, ये 14 हम राज। तो जब से राज है और जब तक राज है, तब से ये हम राज हैं। जब तक वो राज रहेगा, तब तक हम राज का होना जरूरी है, चाहे सामने हो चाहे पर्दा है। तमाम हो गई बातें। हाय, बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिनकी आंखें हैरत से फटी की फटी मुझे तकी जा रही है, तकी जा रही है। और यकीनन एक दूसरे से पूछेंगे, बोल भी उतनी जगह पिछले साल आया यहां से ही आप अंदाजा कर लें कि इस मिंबर में कितनी ताकत है। बस जब उस राज की पहचान मिटने लगी, सिर्फ एक ही जुमला कहूंगा, तो हुसैन कबीला रसूल को लेके करबला में आ गए। खुदा आपको सलामत रखे। सब कुछ हो गया, मेहनत सवारत हो जाएगी। सिर्फ एक ही जुमला, गो मुझे मुसाहिब पढ़ना नहीं आता, लेकिन मेरी नौकरी तो हो जाएगी, मेरी हाजिरी तो हो जाएगी, शाम की मखदूमा मुझसे राजी तो हो जाएगी। शहादते मौला हुसैन का पैगाम आता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मौला हुसैन को बुलवाते हैं और फिर नाना और नवासा में एग्रीमेंट होता है, हुजूर मुआहदा होता है, आपस में बातचीत तय होती है। मेरे आका फरमाते हैं, हुसैन करबला की मट्टी मेरे हाथ में है, मेरे साथ मुआहदा कर लो, मेरे साथ वादा कर लो, मेरे साथ एग्रीमेंट कर लो, मेरे साथ स्टाम्प लिख लो। आसान लफ्ज़ है, सबकी समझ में आ जाएगा कि करबला में जाना होगा, असगर के गले पे तीर लगवाना होगा। आय हाय हाय हाय। मेरे रसूल कहते हैं, बोलो हुसैन बेटा मंजूर है। मेरा मौला कहता है, नाना मंजूर है। मेरे रसूल फरमाते हैं, अली अकबर के सीने में बर्छी तुम्हें देखनी पड़ेगी। अल्लाहु अकबर। मेरे मौला हुसैन ने कहा, नाना ये भी मंजूर है। अब्बास जैसे शेर जवान के बाजू तुझे कलम करवाने पड़ेंगे। मेरे मौला, बताओ हुसैन, बताओ हुसैन, मंजूर है। मेरे मौला हुसैन फरमाते हैं, जी जी नाना जान, मुझे ये भी मंजूर है। तुझे कासिम को चादर में इकट्ठा करके टुकड़ों टुकड़ों में लाना पड़ेगा खैमे में। बता हुसैन, तुझे ये मंजूर है? मेरे मौला अर्ज करते, नाना मुझे ये मंजूर है। तुझे 85-83 साल के अपने दोस्त
مولا یہ بھی منظور. جملہ لکھتا ہے رسول کی زبان سے, حسین بی بی زینب کو, علی کی بیٹی کو, میرے دل کے چین کو بغیر چادر کے شام کے گلیوں میں, شام کے بازاروں میں, یزید کے دربار میں دیکھنا پڑے گا. میرے حسین نے نشست برخاست کر دی, کہا نانا اگر یہ ہے تو مجھے سب منظور ہے, زینب کی اسیری حسین کو منظور نہیں. توجہ ہے میرے دوستو یا نہیں؟ مجھے اپنی بہن زینب کی اسیری منظور نہیں. اللہ اکبر, کیا حوصلہ تھا میرے امام کا. میرے رسول نے کہا بیٹا حسین چلو آسان کر لیتے ہیں, جب زینب اسیر ہوگی تیرا سر قلم ہو چکا ہوگا, سجاد دنیا میں ہوگا. کہا نانا پھر مجھے منظور ہے, جب تک حسین زندہ ہے زینب کی اسیری میں نہیں دیکھ سکتا. اور سوچ امام سجاد کا جگر کتنا بڑا ہوگا, جہاں حسین نے کہہ دیا نہیں منظور, سجاد زنجیروں میں جکڑا, ہر منزل پہ, ہر گلی میں, ہر بازار میں, ہر دربار میں کہہ رہے نانا مجھے منظور ہے, مجھے منظور ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.